سب نظر آئیں گے جو ان کی باتوں کو بتانے والے ہیں. کون اعلیٰ حضرت؟ کوئی بولا مجدد اعظم ہے اعلیٰ حضرت. ہم نے کہا ٹھیک ہے سن لیا ہے, کچھ اور بتاؤ. کوئی بولا اپنے وقت کے 54 کے 55 علوم پر فائز ہے اعلیٰ حضرت. ہم نے کہا سن لیا ہے, اور کچھ بتاؤ. عاشق رسول ہے اعلیٰ حضرت. سن لیا ہے, کچھ اور بھی بتاؤ گے. اعلیٰ حضرت یہ ہے, اعلیٰ حضرت وہ ہے. اب آج مجھ سے سنو, کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جو فرمائے رد وہابیہ فرض اعظم ہے, وہ اعلیٰ حضرت. کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جو کہے وہابیوں کے ساتھ کھانا بعین ہی مثل سور کے سمجھو, وہ اعلیٰ حضرت. کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جو فرمائے وہابیوں کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سلام کلام مصافحہ معانقہ سب ناجائز و حرام ہے, وہ اعلیٰ حضرت. کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جو اعلان فرمائے تجھ سے اور جنت سے قیامت کب, وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. کون اعلیٰ حضرت؟ ہاں وہی اعلیٰ حضرت, وہی ہمارے اور تمہارے اعلیٰ حضرت, ہمارے اور تمہارے پیارے اعلیٰ حضرت جو ارشاد فرمائے سنو سنو, اپنا ہو یا پرایا, استاد ہو یا پیر, شاگرد ہو یا مولانا, امام ہو یا امام زادہ, مولوی ہو یا مولانا کا بیٹا, اگر اللہ اس کے رسول کی شان میں ادنا سی توہین کرے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو, ہاں وہی اعلیٰ حضرت. کون اعلیٰ حضرت؟ فاضل بریلوی. وہ اعلیٰ حضرت جو رد وہابیہ کو فرض اعظم بتائے, وہ اعلیٰ حضرت. کون اعلیٰ حضرت؟ فاضل بریلوی. وہ اعلیٰ حضرت جو اعلان فرمائے دشمن احمد پہ شدت کیجیے, مریدوں کی کیا مروت کیجیے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے, یا رسول اللہ کی کثرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, حضور سرکار بحران ملت, حضور سرکار بحران ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے بہت سنا ہوگا یہ اعلیٰ حضرت, یہ اعلیٰ حضرت, یہ اعلیٰ حضرت, مگر سب اعلیٰ حضرت کہنے والوں میں ایک جماعت ایسی ملے گی جو اعلیٰ حضرت کی یہ باتیں بھی سامنے لائے. بہت اچھے. آج کیوں برے ہیں ہم, کس لیے رد ہوتا ہے ہمارا, کیوں لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہیں؟ تاریخ ہم کو یاد رکھے گی. ہم نہیں رہیں گے, ہماری باتیں رہیں گی. صحیح ہے. ہم نہیں رہیں گے, ہمارے جہاد رہیں گے. ہم نہیں رہیں گے, ہماری جو اپنے دین کے لیے, ایمان کے لیے, سنیوں کے دین کے لیے ہم نے جنگیں کری ہیں, وہ جنگیں گواہی دیں گے. واہ واہ واہ. یہاں کوئی تھے جو نہ دولت سے ڈرے, واہ واہ واہ. ہاں کوئی تھے جو نہ بڑی پگڑیوں سے ڈرے, واہ واہ واہ. ہاں کوئی تھے جو نہ بڑے القابات سے ڈرے, ہاں کوئی تھے جو نہ اپنوں سے ڈرے نہ پرایوں سے ڈرے, بلکہ وہ ہر حال میں کہتے رہے اعلیٰ حضرت کا نام لیں گے اور وہی مسلکی اعلیٰ حضرت بتائیں گے جو اعلیٰ حضرت نے بتایا. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت نے جو مسلک بتایا ہے رد ہوگا. آج دیکھیے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, دنیا بھر کی سوشل میڈیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں واٹس ایپ پہ ہر نابالغ بھی مفتی بن جاتا ہے. جس کو صحیح سے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ بھی اپنے آپ کو مفتی سے کم نہیں سمجھتا ہے, خوب مسئلے بیان کرتا ہے, خوب تباہی بربادی ہے. ہمیں اس کا مطلب, اس سے مطلب نہیں, لیکن ایک بات کہیں گے آپ سے. سوچا تھا اس کو آخر میں کہیں گے, اب سوچا نہیں آخر میں نہیں, یہ ضروری اس لیے پہلے کہیں گے. آپ نے دیکھ لیا اس بھیا کا رد, اس بھیا کا رد, اس بھیا کا رد, اس بھیا کا رد. بھیا لوگ کا بڑا رد ہو رہا ہے, بہت لوگ رد کر رہے ہیں. تو میاں ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارا رد نہیں ہوگا تو کس کا رد ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے. ہم برے نہیں بنیں گے تو کون برا بنے گا؟ جو سب کی ہاں میں ہاں ملائے اس کو کہے کے لیے کوئی ٹارگٹ بنائے گا. جی جی. آپ اپنے گاؤں کے اندر صرف ایک ہفتے کے لیے تہیہ کر لو, ایک ہفتے میں نہ آپ کو آئینہ نظر آ جائے تو مجھ سے کہنا آگے. صحیح ہے. صرف ایک ہفتے کے لیے یہ قسم کھا لو کہ جو حق ہے وہی بولو. واہ واہ واہ. ایک ہفتے میں گاؤں والے چھوڑ دو, گھر والے مخالف ہو جائیں. صحیح ہے صحیح ہے. جھگڑے گھر کے اندر شروع ہو جائیں گے, پھر حجرے کے اندر تمہاری ضرورت تمہیں سمجھائے گی بس کرو ورنہ ہم ہی بچے ہیں, باقی سب نے تو تمہیں چھوڑ دیا ہے. فرمایا گیا ایک اللہ والے کے نام سنا, ایک اللہ والا اللہ والے کی محبت میں چل پڑا. رستے میں جس سے پوچھا لوگ تعریف کرتے گئے, جس سے پوچھا لوگ تعریف کرتے گئے, جس سے پوچھا لوگ تعریف کرتے گئے. فرمایا جب قریب پہنچے جس سے پوچھا لوگ تعریف کرتے گئے تو سوچنے لگے شاید میں غلط جگہ آ گیا, ہاں ہاں, شاید میں غلط جگہ آ گیا. کیوں؟ تو فرمایا اس لیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ حق والے ہوتے ہیں, بے شک, اور حق والوں کی سب تعریف نہیں کرتے. واہ واہ واہ.
حق والوں کی سب تعریف نہیں کرتے. نہیں کرتے. تو فرمایا ارادہ یہ بنایا کہ اب قدم کو پلٹا دیں, واپس چلیں. منزل وہ نہیں جہاں ہم جا رہے ہیں, وہ ہم سوچ رہے تھے کہ اللہ والے ہیں, نہیں, غلط جگہ آ گئے. ہر شخص ان کی تعریف کرتا ہے. پھر سوچا تھوڑا ہی دور بچا ہے, چلو اور 10 قدم چلتے ہیں, ملاقات کر لیں. پھر فرمایا جب ان کے وطن میں داخل ہوئے, اس کے قریب آئے اور وہاں لوگوں سے پوچھا, ایک نے برائی کری, کہاں چلے گئے, فراڈی ہے, ارے کہاں کا پتہ پوچھ رہے ہو, بہت بڑا مکار ہے, ارے کہاں جا رہے ہو, دھوکہ دینے والا ہے. فرمایا اب سمجھ میں آ گیا میں صحیح جگہ جا رہا ہوں. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تفصیل میں لے کے نہیں جاؤں گا, باتیں بہت کچھ کرنی ہے, وقت میرے پاس کم ہے, لیکن آپ کو ایک بات کے جواب دے کے جاؤں گا. ہماری مخالفت نہیں ہوگی تو میاں کس کی ہوگی؟ آپ تاریخ اٹھاؤ اسی ہندوستان کی. آج 10 سال نہیں, 20 سال نہیں, 30 سال نہیں, بلکہ 70-80 سال پرانی تاریخیں اٹھاؤ. وہابیت کا رد شعب شہل سنت کرتے جا رہے ہیں. گونڈا ہو شعب سنت رد کر رہے ہیں, باؤپور ہو شعب سنت رد کر رہے ہیں, منکاپور ہو شعب سنت رد کر رہے ہیں. اس قرب و جوار کے اندر ہی نہیں, پورے ہندوستان کے اندر وہابیت کا رد ہو رہا ہے, دیوبندیت کا رد ہو رہا ہے, تبلیغیت کا رد ہو رہا ہے, جماعتیت کا رد ہو رہا ہے. تاریخ اٹھا کے آپ مطالعہ کرو, ہندوستان کے اندر جتنے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں, کون رد کر رہا ہے؟ وہابیت ہے, خانقاہ حشمتیہ رد کر رہی ہے. دیوبندیت ہے, خانقاہ حشمتیہ رد کر رہی ہے. تبلیغیت ہے, خانقاہ حشمتیہ رد کر رہی ہے. جماعتیت ہے, خانقاہ حشمتیہ رد کر رہی ہے. آگے بڑھو, اور جماعت پاکستان سے آئی, ہری پگڑیاں لے کر آئی, جماعت اسلامی آئی, حشمتی نے رد کیا. تبلیغی جماعت آئی, خانقاہ حشمتیہ نے رد کیا. وہابی ہے, خانقاہ حشمتیہ رد کرتے ہیں. دیوبندی ہے, خانقاہ حشمتیہ رد کرتے ہیں. ہری پگڑی دعوت اسلامی آئے, کون بولا؟ خانقاہ حشمتیہ نے رد کیا. ایس ٹی آئی سنی دعوت اسلامی کہہ کے آئے, ایمان پہ ڈاکہ ڈالا, صلح کلیت کری, خانقاہ حشمتیہ نے رد کیا. اور آگے بڑھو, مصطفیٰ کو بے بس کہا گیا, لوگوں کی زبانوں پہ تالے لگ گئے. صحابہ کو گناہگار گیا, لوگوں کی زبانوں پہ تالے لگ گئے. صحابہ کرام کی توہینیں ہوئی, لوگ نہ بول سکے. خانقاہ حشمتیہ نے پرواہ نہ کری, کوئی اپنا ہو, ناراض ہو, پرایا ہو, ناراض ہو, ہوا کرے, لیکن نبی کو بے بس نہ سنا ہے نہ سنیں گے, نہ کہا ہے نہ کہیں گے, نہ یہ عقیدہ رکھا ہے نہ رکھیں گے. ہم لڑ گئے اور ہم نے اعلان کر دیا, سنو, ہم اس نبی کے ماننے والے نہیں جو نبی بے بس ہو. ہم اس نبی کو مانتے ہیں, ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس کا عالم یہ ہے, انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری, جن سے چشمان کرم ہے جاری. انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری, جن سے چشمان کرم ہے جاری. ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو نبی بے بس نہیں ہے, بلکہ ہم اس نبی کو مانتے ہیں اشارہ کرے چاند کے ٹکڑے کرتا ہے. ہم اس نبی کو مانتے ہیں اشارہ کرے سورج کو نکال دیا کرتا ہے. بتانا آپ کو یہ چاہتا ہو, دیوبندیت کا رد ہم کریں, وہابیت کا رد ہم کریں, جماعت اسلامی کا رد ہم کریں, تبلیغی جماعت کا رد ہم کریں, دعوت اسلامی کا رد ہم کریں, سنی دعوت اسلامی کا رد ہم کریں, تطہیریت کا رد ہم کریں, پیر پرستی کا رد ہم کریں, تو ہم برے نہیں بنیں گے تو کون برا بنے گا؟ للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. شہزادہ حضور معصومہ باللہ, شہزادہ حضور معصومہ باللہ, نعرہ حیدری. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قن. کیا سبب ہے آج ناراضگی؟ سبب کیا ہے؟ ہم نے صاف کہا, سنو, دین, ایمان, شریعت, پیر پرستی کا نام نہیں ہے. بہت اچھے, محبت, عقیدت بے شک ضروری ہے, بے شک کی جائے گی, لیکن دین شریعت کا اپنا ایک مقام ہے. اس کا مطلب کیا بتانے جا رہا ہوں, اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں آج آپ کو بھی بالکل صاف طور پہ ایک پیغام دینے آیا ہوں. حضور معصوم ملت کے مرید ہو, یا حضور فاتح کشمیر کے مرید ہو, یا حضور ناصر ملت یا مشہود ملت مشاہد ملت کے مرید ہو, یا خانقاہ حشمتیہ میں سے ان کسی سے بھی مرید ہو, لیکن صاف پیغام دینے آیا ہوں. اگر تم اپنے آپ کو حشمتی کہتے ہو اور پھر وہابیوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہو تو تم حشمتی نہیں ہو. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. اگر تم اپنے آپ کو حشمتی کہتے ہو اور دیوبندیوں کے ساتھ کھاتے ہو تو تم حشمتی نہیں ہو. یہ میں نے نہیں کہا, بلکہ میرے پیر و مرشد خود سرکار مشاہد ملت نے فرمایا کہ جو وہابیوں کے ساتھ کھائے وہ حشمتی نہیں ہے.
واہ 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 واہ. کیوں؟ کیونکہ ہم پیر پرستی نہیں سکھاتے. الحمدللہ آج شکری پوروا جیسے دور دراز شہر سے بسے ہوئے گاؤں کے اندر ہم آئے تو نعرہ یا حسن یا حسین لگ رہا ہے. آج اور کسی گاؤں میں جائیں تو نعرہ یا حسن یا حسین لگ رہا ہے. واہ واہ واہ. میں نے ایک گاؤں میں تقریر کرتے ہوئے یہی کہا تھا, مجھے بتاؤ سنیو, تم کیا چاہتے تھے, تمہیں کیا چیز چاہیے تھی؟ یہی نا کہ تمہارے بچے امام حسین سے محبت کرتے. واہ 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 ماشاءاللہ. یہی تو چاہتے تھے کہ تمہارے بچے اہل بیت کے نعرے لگانے لگے. یہی تو تم چاہتے تھے کہ تمہارے بچے مصطفیٰ کے عاشق بنے. میں جملہ دے رہا ہوں, نوٹ کرنا اور اس کی تحقیق کرنا, سوچنا. ہندوستان میں میرے اس جملے کو یاد رکھ کے بڑے بڑے پیروں کی تقریریں ڈھکوسلے دیکھ لینا, سن لینا, اس کے بعد ماننا. وہ یہ کہ سب پیر صاحبان اپنی اپنی سکھانے میں لگ گئے. اللہ کا شکر ہے یہ خانوادہ مصطفیٰ کو سکھانے میں, مصطفیٰ کی عظمت بتانے میں, اور تمہیں مصطفیٰ تک, صحابہ تک, اہل بیت تک پہنچانے میں لگا. ایسا لگا بولے کامیابی ملی آپ کو. ہم نے کہا اتنی درجہ کامیابی ملی کہ جب ہم نے اہل بیت کا نعرہ دیا, یا علی مولا کا نعرہ لگایا, تو ہمارے اسٹیٹ مخالفت اسٹیٹ بھی نعرہ حیدری سے گونجنے لگے ہیں. حیدر 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 اٹھائیے. آپ ہندوستان میں اچھے اچھے جلسے دیکھیے, لوگ اپنے پیروں کے علاوہ نعرے کہاں لگاتے تھے؟ 2-3 نعرے رہ گئے تھے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, اس کے بعد نعرے کعبہ. مسئلہ کیا حالت ہے؟ زندہ باد. ہم نہیں اس کو منع کرتے, بے شک ہمارا تو ایمان ہے. واہ واہ واہ. لیکن سچے تو بن کے دکھاؤ. واہ واہ واہ. پھر اس کے بعد اپنے پیروں کے نعرے لگے, ختم. یہ خانقاہ نے دیکھا وقت کی ضرورت ہے, کربلا والوں پہ حملہ ہو رہا ہے, ان کی یادوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کی یادوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے. نہیں, اب تو نعرے ہمارے بعد میں لگیں گے, امام حسین کا پہلے. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحیح بات یہ ہے, ہم کھل کے کہہ دیں, ہماری سوچ یہ بھی نہیں کہ ہمارے بعد میں لگیں گے. ہماری سوچ تو یہ ہمارے لگے نہ لگے, ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں, مگر اتنا سکھا کے جائیں ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے ماننے والے امام حسین کا نعرہ لگاتے رہے. واہ 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 واہ. الحمدللہ. آپ کہیے حضرت آپ کہاں تک کامیاب ہوئے؟ آپ کتنا کامیاب ہو جاؤ گے؟ آپ 2-3 لوگوں کہاں تک آپ محنت کرو گے؟ ہم نے کہا نہیں, نصر من اللہ و فتح قریب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ. اللہ کی رحمت ہے, وہ چاہے تو 313 کو کامیابی دے دے. اللہ کی رحمت ہے, وہ چاہے تو احد کے اندر پیر اللہ اکبر پلٹنے کے بعد بھی صحابہ کو دوبارہ فتح و ظفر کا تاج پہنا دے. اللہ کی رحمت ہے, وہ چاہے تو لنگڑے مچھر سے نمرود کو مار دے. بہت اچھے. اللہ کی رحمت ہے, وہ چاہے تو نعرے نمرود کو گلزار کر دے. رب کی رحمت ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. آگ لگی تھی, نعرے نمرود جل رہا تھا, وہ چھپکلی گئی, اس نے پھونک ماری. اس کی چھپکلی کی پھونک کتنی سی, اس کے پھونکنے سے آگ میں اضافہ نہیں ہوا, لیکن رب نے نیت دیکھی. چھپکلی عداوت میں چلی, چھپکلی دشمنی میں چلی, چھپکلی بغض میں, حسد میں چلی. رب نے چھپکلی کو مارنا, شریعت نے چھپکلی کو مارنے پہ نیکی قرار دیا. اللہ اکبر. وہیں محبت والا بھی تھا, وہیں پیار والا بھی تھا. ماشاءاللہ. دوڑا دوڑا مینڈک گیا, تالاب سے زبان حال سے عرض کیا ایک قطرہ پانی دے دے. تالاب نے پوچھا کیا کرے گا؟ کہا دیکھ وہ نعرے نمرود جل رہا ہے, اس میں ڈالوں گا. کہا تیرے ایک قطرے پانی سے کیا نعرے نمرود بجھ جائے گا؟ جواب دیا نہیں, نعرے نمرود تو نہیں بجھے گا. تو کہا ایک قطرہ پانی لے کے کیا کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میرا رب تعداد اور میرا رب طاقت نہیں, میرا رب نیت دیکھا کرتا ہے. واہ 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 واہ. رب کیا دیکھا کرتا ہے؟ نیت. آ گئے مولانا عبد القادر مجاہدی صاحب کے پاس, بولے حضرت فتویٰ بتائیے. کائے کا فتویٰ بتائیے؟ کیا ہو گیا؟ بولے کنویں میں مچھلی چھپکلی مر گئی, پھول گئی, پھٹ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. بولے ارے بھائی کب سے مری ہے؟ بولے نہیں پتا. بولے بھائی اتنی نمازیں دو رہا ہو, اتنے ڈول پانی نکالو,
ڈول پاک کرو، رسی پاک کرو، سب پاک کرنا ہوگا، ایک ڈول پانی بھی نکالنا پڑے گا۔ اب آپ نکال کے کمیٹی والے بیچارے ہلکان ہو گئے، کنواں پاک ہوا، رسی ڈول پاک ہوئی، لوگوں نے نمازیں سب پڑھی جو کچھ پڑھنا تھی، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد برسات کا موسم آیا تو پھر آئے مولانا عبدالقادری صاحب، حضرت غضب ہو گیا۔ واہ واہ واہ۔ کیا ہوا؟ بولے حضرت ایک چھپ کری تھی تو اتنی محنت پڑی تھی، اب تو اس میں مینڈک بھی ہے، ان کی شریک حیات بھی ہیں، ان کے 8-10 بچے بھی ہیں، پورا کنبہ قبیلہ خاندان کے ساتھ براجمان ہے، پورا کنواں گھیر رکھا ہے، جلدی بتاؤ کتنے ڈول پانی نکالنا ہے؟ اب مولانا عبدالقادری صاحب نے جواب دیا، سنو نہیں، اب نہ ایک ڈول پانی نکالا جائے گا، نہ رسی پاک کی جائے گی، نہ کنواں پاک کیا جائے گا، نہ ڈول پاک کیا جائے گا، نہ نمازیں دہرائی جائیں گی۔ جب کیوں؟ کہ اس لیے مینڈک کو رب کی رحمت نے سبحان اللہ اس کو بھی پاک قرار دے دیا، اس کی نسل کو بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب آپ نے پوچھا یہ صلہ ملا کہاں، یہ صلہ ملا کہاں سے؟ اب آئیے ذرا چلیے، نار نمرود روشن ہے، ایک قطرہ پانی دے دے۔ تالاب نے کہا تو کیا کرے گا؟ کہا تالاب نے سے کہا کہ میں اسے نار نمرود میں ایک قطرے پانی کو ڈالوں گا، کیا تیرے ایک قطرے پانی ڈالنے سے بجھ جائے گا؟ جواب دیا نہیں، تو کہا پھر کیوں ڈالے گا؟ اگر رب میرے ایک قطرے کو نہیں، وہ میری نیت کو دیکھتا ہے، وہ دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ گیا ایک قطرہ پانی ڈالا، ایک قطرہ پانی ڈالنے سے نار نمرود سرد نہ ہوا، ٹھنڈا نہ پڑا، وہ آگ بجھی نہیں، لیکن رب نے نیت دیکھی، مینڈک کو پاک قرار دے دیا۔ اللہ وہ مینڈک بھی پاک ہے، اس کی نسل بھی پاک ہے، سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا؟ رب تعالی تعداد اور بھیڑ بھاڑ کو پر نہیں دیکھتا، وہ تمہاری نیت دیکھا کرتا ہے۔ ہم سے لوگوں نے سوال کیا آپ چند لوگ ہو، کرنے کیا جا رہے ہو؟ ہم نے کہا چند ہی تھے جو میدان کربلا میں آئے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کیا کرنے گئے ہو؟ چند ہی تھے جو وادی احد میں آئے تھے۔ کیا تم نے پوچھا تھا کہ ان سے کیا کرنے جا رہے ہو؟ چند ہی تھے جو میدان بدر میں آئے تھے، ان کا تو عالم یہ تھا کہ ہاتھوں میں تلوار نہیں، کھجور کی ٹہنیاں تھی۔ کون عقل مند ہوگا جو تلوار کے مقابلے ٹہنیوں سے لڑے؟ کوئی عقل مند تلوار کے مقابلے ٹہنیوں سے نہیں لڑتا۔ ہم نے صحابہ سے کہا صحابہ کون سی عقل مندی کرنے جا رہے ہو؟ 18 کلو کی، 22 کلو کی، 20 kg کی بھاری بھاری مشرکوں کے پاس تلواریں ہیں، تعداد بھی ان کی زیادہ ہے، تمہارے پاس کھجور کی ٹہنیاں ہیں، کاٹ دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، بچ کے واپس نہیں آؤ گے۔ صحابہ کی محبت نے چوم کر جواب دیا، ارے کیسی پاگل پنے کی تم بات کر رہے ہو؟ ہم بدر بچنے نہیں، مصطفیٰ کے قدموں پہ مرنے جا رہے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم ہمیں سکھانے چلے ہو؟ ارے جب نبی سامنے ہے تو اب جان کی پرواہ کسے ہے؟ آقا سامنے ہے، اپنی پرواہ کسے ہے؟ بچوں کی پرواہ کسے ہے؟ بیوی کی پرواہ کسے ہے؟ اس منصب پہ جب پہنچ جاؤ تب تمہیں پڑھنے کا حق ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، میں رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضرت چند ہو کیا کرو گے؟ کیا نہیں کر پاؤ گے؟ کیا کر لو گے؟ آپ یہ چند لوگ ہو، بڑی تعداد ہے، بڑا مجمع ہے۔ ہم نے کہا میاں رب تعالیٰ تو نیت دیکھا کرتا ہے، کل میدان قیامت میں بات آئے گی، ہم تو عرض کر دیں گے حضور آپ کو بے بس کہا گیا تھا، ہم خاموش نہ بیٹھ سکے۔ حضور صحابہ کو زانی اور خطاکار کہا گیا، گناہگار کہا گیا، ہم خاموش نہ بیٹھ سکے۔ حضور آپ کے صحابہ کی بات تھی، حضور آپ کے اللہ اکبر عظمتوں کی بات تھی، ہم نے زبان کو خاموش نہیں کیا۔ لیکن تم دیکھنا ضرور، انشاءاللہ چند دنوں کے ہی اندر ماحول کروٹ ضرور لے گا، حالات ضرور بدلیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رب نے ہمیں ایسی نمایاں کامیابی عطا فرمائی ہے کہ آج اپنے تو اپنے ہیں، اغیار کے اسٹیج اٹھا کے دیکھو تو نعرہ حیدری لگتا نظر آ جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ ایک بات بتا دیں، کچھ لوگ بولے حضرت ان کے مرید زیادہ ہو گئے، ہم نے کہا اچھا۔ کچھ بولے حضرت ان کے مدرسے میں بچے بہت آ گئے، اچھا۔ کچھ بولے حضرت ان کی 4 منزلہ عمارت بڑی جلدی بن گئی،